آج کی جو اسٹوری ہے وہ کچھ دوستوں کے بارے میں ہے. یہ تقریباً 6-7 دوست ہیں جو پلان کرتے ہیں کہ ایک آئی لینڈ پہ چھٹیاں منانے کے لیے جائیں گے. یہ جو 6-7 دوست ہوتے ہیں جیسے ہی آئی لینڈ پہنچتے ہیں ان میں سے 2 ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور ایک جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کی ابھی صرف ان کی اسسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. بٹ یہ سارے دوست ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ آئی لینڈ پہ جاتے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے, اپنے ساتھ کافی سارا پکنک کا سامان لے کر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بہت خوشی خوشی وہاں ٹائم گزارتے ہیں. انہیں ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ملتا ہے جہاں پہ یہ لوگ رہ سکتے ہیں. یہ وہاں اس فارم ہاؤس پہ چلے تو جاتے ہیں کہ اس فارم ہاؤس پہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی لائٹس خراب ہوتی ہیں اور اس پورے گھر میں صرف ایک لائٹ چلتی ہے, وہ بھی کافی ڈم ہوتی ہے, اس لیے کچھ خاص نظر بھی نہیں آتا. کچھ دیر تک دیکھتے ہیں کہ ایک دوست کو کچھ نہ کچھ ہونے لگتا ہے, اس کی ٹانگوں میں کچھ درد سی ہوتی ہے. پھر ریئلائز کرتے ہوتا ہے اور انہیں جب غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی بچھو نے انہیں کاٹ لیا. اب وہ یہ ڈاکٹرز وہاں پہ جو ہیں, جو 2 ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ بچھو ان کا علاج کرتے ہیں. دراصل پتہ لگتا ہے کہ وہ بہت ہیوج سائز کے بچھو ہیں اور وہ بچھو جو ہیں تقریباً وہ ان کا جو قد ہے وہ نارمل بچے جتنا ہے, مطلب اتنے بڑے بڑے بچھو ہیں. اب وہ جو بچھو ہوتے ہیں وہ انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ علاج کرتے ہیں. ان کے پاس خاصی انسٹرومنٹس بھی نہیں ہوتے جن کو یوز کر کے وہ ان کا آپریشن کر سکیں. بس کرا کے یہ لوگ آئی لینڈ سے کچھ چیزیں جمع کرتے ہیں, چھری وغیرہ پکڑتے ہیں اور آپریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک دوست کو تو بچا لیا ہوتا ہے, دوسرے دوست کو اس قدر شدید بچھو نے کاٹا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کا علاج کرنے لگتے ہیں, علاج تو کر دیتے ہیں, آپریشن ہو جاتا ہے, لیکن وہ پھر مر جاتا ہے, وہ بیچارہ بچ نہیں سکتا. اسی طرح ابھی چل رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے جو ان بچوں سے جان چھوٹ جائے. پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس فارم ہاؤس کو چھوڑ دیں گے. فارم ہاؤس کو تو چھوڑ دیا ان لوگوں نے, لیکن اب ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی. چونکہ گرمیوں کا موسم تھا تو باہر بھی رہا جا سکتا تھا. انہوں نے سوچا کہ ہم آئی لینڈ پہ باہر ہی رہ لیں گے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس آئی لینڈ پہ انسان ہے ہی نہیں. اس آئی لینڈ پر کوئی انسان ہی نہیں رہتا. وہ وہاں پر صرف اور صرف آپ کو صرف پانی اور آئی لینڈ ملے گا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے آس پاس. خیر وہ لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں اپنے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں, فارم ہاؤس چھوڑ دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اب یہاں باہر رہ لیتے ہیں اور کوئی حل ہے نہیں. وہ باہر ہی اپنا ایک چھوٹا سا کیمپ لگاتے ہیں اور وہاں پہ وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ وہاں کوئی 3-4 دن رہتے ہیں. ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے ان کا ایک دوست مر گیا, اور دوسرے کا علاج جس کا کیا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن اب ان کا وہاں زیادہ دیر تک آئی لینڈ پہ رہنا اتنا آسان بھی نہیں تھا. اب وہ اس آئی لینڈ پہ آئے ہی کیوں جہاں پہ انسان ہی نہیں تھے. دراصل ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس آئی لینڈ پہ انسان رہتے ہیں اور بہت سارے انسان ہوتے ہیں اور وہاں پہ زندگی بہت آسان ہے, ہر سہولت مل جاتی ہے. لیکن وہاں پر تو بڑا عجیب ہی سارا کچھ تھا جب یہ لوگ جا کر دیکھتے ہیں, کیونکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ انسان نہ ہی کوئی سہولت. اب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بس اب نا یہاں سے ہم چلے جائیں گے. وہ ایک گاڑی پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ. اب وہ جس سے نا جانے کے لیے اپنا سارا سامان پیک کر رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, اپنی چیزیں رکھ لیتے ہیں. جیسی گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی. مطلب پتہ لگتا ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں رہی, کسی بھی طرح گاڑی چل نہیں رہی. گاڑی کا فیول ختم ہو چکا ہے اور فیول یہاں سے کہیں سے مل نہیں سکتا. پھر وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں جو لو ابھی ہمیں یہیں رکنا پڑے گا. یہ لوگ وہاں رک جاتے ہیں. جیسے 3-4 دن گزرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے بچھو ہیں وہ پانی کے اندر سے نکل رہے ہوتے ہیں. وہ جب پانی کے اندر سے نکلتے ہیں وہ بچھو انسانوں کو برداشت نہیں کرتے. انہیں بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان آگے رہیں. تبھی اس آئی لینڈ پہ کوئی نہیں رہتا. جیسے وہ بچھو انسانوں کو دیکھتے ہیں وہ بچھو سارے انسانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب چونکہ وہ باہر آئی لینڈ پہ رہتے ہیں تو دن کے ٹائم تو بہت روشنی ہوتی ہے اور سب نظر آ جاتا ہے, تو وہ انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ سارے دوست بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں, بھاگتے ہیں. کوئی درخت پہ چڑھتا ہے, کوئی کہیں چھپتا ہے, کوئی کہیں چھپتا ہے, مگر وہ بچھو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ انہیں ڈھونڈ لیتے ہیں. اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے. اب جو ان میں سے جو تیسرا دوست ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے بٹ وہ ان کے ساتھ ایسا کمپاؤنڈر کام کرتا ہے, اس کے پاس ایک کیمیکل ہوتا ہے. وہ دراصل کمپاؤنڈر جو ہے اس کے پاس الگ الگ قسم کی دوائیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں, جس میں سے ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو اب وہ پریپیئر کر رہا ہوتا ہے. ابھی اس کا مقصد کچھ خاص پتہ نہیں ہے بٹ وہ پریپیئر کر رہا ہوتا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ ایک اکلوتا چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ اس پہ بچھوؤں پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں. خوش قسمتی سے جب وہ بچھو کے اوپر اس چیز کا اسپرے کرتے ہیں تو ایک فوراً سے بچھو زمین پر گر جاتا ہے اور اپنی ٹانگیں ادھر ادھر کرتا ہے اور ہلتا ہے, مطلب شیورنگ کرتا ہے, کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر نا بیہوش ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ 2-3 گھنٹے تک وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچھو نہیں اٹھا تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ بچھو مر چکا ہے. اب انہیں یہ ایک چیز مل جاتا ہے اسپرے, اور اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ بچھو بہت تیز ہیں. بچھو نے دیکھا کہ جیسے ہمیں اسپرے سے مارا جا رہا ہے, ان میں سے ایک بچھو نے اس اسپرے کو غائب کر دیا.
اس کو ایسی جگہ چھپا دیا کہ وہ ملے ہی نہ. اصل میں اس بچھو نے کیا یہ تھا کہ وہ جو تھا نا اسپرے وہ ایک جگہ پر پڑا ہوا تھا، اس نے وہ کہیں درخت کے پیچھے جھاڑیاں تھیں اس میں پھینک دیا تاکہ یہ کسی کو بھی نہ ملے. اور وہ لوگ پھر بہت پریشان ہیں کہ بچھو تو یہ ہر جگہ چڑھ بھی جاتے ہیں کہ اگر ہم کہیں چھپ بھی جائیں تو یہ سکون نہیں لینے دیتے اور نہ ہی رات کو سو سکتے ہیں یہ لوگ ان بچھوؤں کی وجہ سے. اور بچھو ویسے ہی انسان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو وہاں رہنے نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں اور یہاں پہ صرف بچھو کا قبضہ ہو. پھر اگلے دن ہی کیا ہوتا ہے کہ ان کی ایک دوست عائلہ ہے، وہ جا رہی ہوتی ہے جھاڑیوں والی سائڈ پہ، اس کا پتہ نہیں اس کی ایک بال وہاں گر جاتی ہے. وہ وہاں جا رہی ہوتی ہے، وہ جھاڑیوں میں جاتی ہے، اس کے کسی چیز سے پاؤں اس کا اڑتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے. جب وہ دیکھتی ہے کہ کس چیز سے اس کا پاؤں اڑا ہے اور وہ گری ہے تو وہ اسپرے کی بوٹل ہوتی ہے، اصل میں وہ زہر ہوتا ہے جس سے بچھوؤں کو مارا جاتا ہے. جیسے انہیں وہ اسپرے کی بوٹل ملتی ہے، وہ لوگ جیسے ہی بچھو آگے پاس آنا شروع کرتے ہیں وہ ان سب پر کر دیتے ہیں، ان سب بچھوؤں پہ کر دیتے ہیں ایک ایک کر کے. یہ کوئی 3-4 دن لگتے ہیں اس چیز میں اور وہ ایک ایک کر کے سارے بچھوؤں کو مار دیتے ہیں کیونکہ بچھو بہت زیادہ تھے اور پانی کے اندر سے مسلسل نکل رہے تھے. خیر وہ سب کو مارتے جاتے ہیں اور آئی لینڈ میں ایک جگہ پہ دفنا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ دوبارہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی جان ہو تو یہ دوبارہ باہر آ کر نہ آ سکے. اب کیا ہوتا ہے، اب وہ لوگ وہاں سے ہر صورت جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں. ان کے ایک دوست کی جان جا چکی ہے، ایک دوست بیچارہ زخمی ہو گیا تھا اور بچھو ان کو ابھی بھی خدشہ ہے کہ کیا پتہ بچھو کوئی نکل آئے. اور ان کے پاس انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو اسپرے کی بوٹل تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، سارا کچھ اسپرے کر چکے ہیں، ہر بچھو کو مار چکے ہیں. اب کوئی ایک بھی بچھو نکل آیا تو وہ لوگ تو مر جائیں گے کیونکہ ان کے پاس اب کوئی اسپرے کی بوٹل نہیں ہے، بوٹل خالی ہو چکی ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے اس کا. اب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہر صورت میں ہمیں یہاں سے نکلنا ہی ہوگا، بے شک گاڑی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. پھر وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ گاڑی کو دھکا لگا کر لے کے چلتے ہیں، جہاں تک لے کے جایا جا سکے گا وہاں تک لے کے چلیں گے کیونکہ اپنی جان تو بچانی ہے انہیں ہر صورت. حالانکہ یہ بہت مشکل کام تھا. پھر وہ لوگ گاڑی کو دھکا دینا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ لوگ گاڑی کو کھینچتے ہیں اور ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنا سارا سامان گاڑی میں رکھتے ہیں اور سارے ساتھ کے ساتھ دوست مل کر دھکا لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تھوڑے سے آگے سے کہیں ایک شہر والا ایریا آتا ہے، وہاں سے انہیں پیٹرول ملتا ہے، پیٹرول ڈلواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ جاتے ساتھ ہی ایک نیوز اینکر کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ آئی لینڈ بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے، یہاں کوئی نہ جائے. اور پھر وہ نیوز اینکر جو ہے وہ خبر جو ہے وہ ہر ٹی وی نیوز پر چلا دیتا ہے کہ یہ آئی لینڈ سیف نہیں ہے، یہاں پہ انسانوں کی جان جا سکتی ہے، وہاں نہ جایا جائے. اور پھر گورنمنٹ اس آئی لینڈ کو سیل کر دیتی ہے اور وہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کو بھیجتی ہے جہاں سے جو لوگ اس بچھوؤں کو وہاں سے ختم کر دیں، اس پانی سے ہر بچھوؤں کو خاتمہ کر دیں اور اس پانی میں کوئی بچھو نہ رہ سکے. پھر خیر اس طرح کر کے وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں اور وہ لوگ ہر ایک کو منع کرتے ہیں کہ وہاں نہ جائے.